السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی ہم تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات انگنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر، اللہ تعالیٰ کے ہر احسان پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات میں جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، اس پر سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، توحید کی نعمت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا یہی ہے، سب سے بڑا احسان اللہ کا یہی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چند بندوں کو یہ فضیلت دی ہے کہ ان کا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ دنیا میں انسانوں کی اکثریت اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے سر جھکا رہی ہے۔ تھوڑے سے لوگ جو اسلام سے باہر کے ہیں، بلکہ اسلام کا نام لینے والے بھی بیشتر لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی صحیح معرفت عطا فرمائی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مصیبت میں صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو تکلیفوں میں صرف اللہ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان خوش نصیب موحدوں میں شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی توحید پر ہم کو زندہ رکھے اور ہماری موت آئے تو اسی توحید کے راستے پر آئے۔ اس نعمت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملی ہے الحمدللہ۔ ہر کسی کو نہیں ملتی، بڑے بڑے علاموں کو نہیں ملتی۔ بڑے بڑے علامہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مصیبت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اہل حدیث کا ایک بچہ ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مصیبت میں کس کو پکارنا ہے۔ کس کو پکارنا ہے بیٹا؟ مصیبت میں مصیبت آئے تو کس سے دعا مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے، ہاں؟ بڑے بڑے شیخ الاسلام اور شیخ الحدیث کہلانے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ مصیبت میں کس کو پکارنا ہے۔ ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کس کو پکارنا ہے مصیبت میں، دعا کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہاں؟ جو نعمت سب سے بڑی ہے اس پر اللہ کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو توحید کی نعمت سے سرفراز فرمایا، دین اسلام کی ہدایت دی، جنت کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت نہیں دیتا تو ہم اپنی صلاحیت سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے مسلمان بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث بنایا الحمدللہ، توحید والا بنایا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ بھائی یہ توحید کی نعمت دینے والا اللہ ہے، پر دنیا میں اس نعمت کے ملنے کا ذریعہ کون بنے؟
پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. توحید کی نعمت پر اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ توحید کی نعمت ہم کو عطا فرمائی, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر گزار ہونا ہے کہ رسول اللہ نے ہم کو بتایا کہ دیتا کون ہے اور مانگنا کس سے ہے. کس نے بتایا بھائی؟ رسول اللہ نے بتایا. یہ رسول اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ رسول اللہ نے ہمارے سجدوں کی لاج رکھ لی. رسول اللہ نے بتایا یہ سر جو ہماری عظمت کی نشانی ہے اس کو جھکانا کس کے سامنے ہے, یہ ہاتھ پھیلانا کس کے سامنے ہے, جھولیاں کون بھرتا ہے, فریادیں کون پوری کرتا ہے, مشکل کشا کون ہے, حاجت روا کون ہے, کس نے بتایا ہم کو؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ کے ساتھ ساتھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے ہم کو کہ رسول اللہ نے ہم کو بتایا. ورنہ کافر کو پتا نہیں نا کس سے مانگنا ہے, تو وہ کسی سے بھی مانگتا ہے. وہ جانوروں سے مانگتا ہے, وہ انسانوں سے مانگتا ہے, زندوں سے مانگتا ہے, مردوں سے مانگتا ہے, جانداروں سے مانگتا ہے, بے جانوں سے مانگتا ہے. وہ کہیں بھی لگا دیتا ہے امید, اس کو پتہ ہی نہیں کس سے مانگنا ہے. ہم کو پتہ ہے الحمدللہ کس سے مانگنا ہے اور کون دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. وہاب اللہ ہے, رزاق اللہ ہے. یہ رسول اللہ نے ہم کو بتایا. رسول اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں, اپنی برکتیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرے. اور رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہم کو رسول اللہ کے اصحاب کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ نے جو دین کا پیغام دیا, رسول اللہ سے وہ پیغام لے کر کے ہم تک کس نے پہنچایا؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے. آج اگر ہم مسلمان ہیں, آج اگر ہم توحید والے ہیں, تو یہ توحید کی نعمت رسول اللہ سے سیکھ کر کے امت کو کس نے سکھائی؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے. بھائی یہ صحابہ امت اور نبی کے درمیان کا پل ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کیا ہیں؟ نبی اور امت کے درمیان کا پل ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پر دین نازل کیا. اس دین کو نبی سے لینے والے اور امت تک پہنچانے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. یہ قرآن جو آج ہم پڑھتے ہیں, اس قرآن کو نبی سے سننے والے, اس کو یاد کرنے والے, اس کو جمع کرنے والے, اس کے مصحف پر لوگوں کو متفق کرنے والے, اس مصحف کو امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. قرآن اللہ تعالیٰ کی اگر نعمت ہے تو اس نعمت کو ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری صحابہ نے ادا کی. ہم کو ان صحابہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ صحابہ محض اسلام کی ایک نسل کا نام نہیں ہے. صحابہ اس جماعت کا نام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے چنا تھا. آج کے مختصر سے خطاب میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں صحابہ کی عظمت کا احساس ڈالوں, اور آپ یہ جانیں سمجھیں جب یہ ہماری مجلس ختم ہو تو آپ کو پتا چلے کہ صحابہ کتنے عظیم ترین لوگ تھے. صحابہ کتنے عظیم لوگ تھے اس کو سمجھنے کے لیے پہلا نقطہ یہ سمجھیں, صحابہ اتفاق نہیں ہے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتفاق نہیں ہیں, اللہ تعالی کا انتخاب ہیں. یاد رکھیں گے یہ جملہ, صحابہ اتفاق نہیں ہے کہ کچھ لوگ اتفاق سے رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے, اتفاق سے رسول اللہ پہ ایمان لے آئے اور اتفاق سے صحابی بن گئے. صحابہ اتفاق سے صحابی نہیں بنے, صحابہ اتفاق نہیں ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں.
اللہ تعالیٰ نے سارے انسانی ذخیرے میں چن چن کر کے جو سب سے پاکیزہ لوگ تھے، سب سے اعلیٰ سیرت اور کردار کے لوگ تھے، ان کو چن کر کے پیارے نبی محمد رسول اللہ کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنا نبی بنانے کے لیے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاکیزہ دل تھا، سب سے بہتر دل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کو سب سے بہتر دل پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ یہ جو نبی کے ساتھی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، یہ جو صحابہ کی اتنی بڑی جماعت تھی، مہاجرین کی جماعت، انصار کی جماعت، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تاکہ یہ نبی کے ساتھ رہ کر کے نبی سے دین کا علم لے اور یہ علم امت تک کے پہنچائیں۔ یہ صحابہ دین کی بنیاد ہیں۔ آج جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ شعبہ حفظ میں بھی طلبہ فارغ ہوئے ہیں نا یہاں سے، ہاں، یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ رسول اللہ پہ قرآن یاد ہوا، رسول اللہ سے قرآن کس نے لیا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے۔ اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلا جو حفظ کا بیچ نکلا اس امت کے اندر، وہ کون تھے؟ آپ ماشاءاللہ اس سونے کی زنجیر کی کڑی کا ایک سلسلہ ہے، آپ کی یہ جو کڑی ہے یہ جا کر کے کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ پر۔ پہلا جو امت کے اندر حفاظ کا جو پہلا بیچ نکلا وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی سے قرآن لے کر کے قرآن کو یاد کرنے والے اس امت کے پہلے حفاظ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ۔ صحابہ نے صرف سینوں میں اپنے قرآن محفوظ نہیں کیا، جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو محسوس ہوا کہ اب قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنا چاہیے۔ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کی ذمہ داری کس کے دور میں پوری کی گئی؟ قرآن کو سب سے پہلے جمع قرآن کا کام کس کے دور میں ہوا؟ ہاں، قرآن کس کے دور میں جمع کیا گیا؟ ہاں، حضرت ابو بکر کے دور میں۔ جمع قرآن کا کام کہاں ہوا؟ حضرت ابو بکر کے دور میں ہوا، حضرت عمر کے مشورے پر ہوا۔ اس قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کرنے کا کام صحابہ نے کیا۔ پھر اس کے بعد الگ الگ مصاحف تیار ہوئے۔ حضرت عثمان کے دور میں ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عثمان نے ایک مصحف پر پوری امت کو جمع کیا۔ قرآن جمع کیا گیا حضرت ابو بکر کے دور میں، پھر ایک مصحف پر اتفاق کیا گیا حضرت عثمان کے دور میں۔ اس لیے یہ جو مصحف ہے قرآن کا جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس مصحف کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف عثمانی، کہ یہ حضرت عثمان کا مرتب کیا ہوا مصحف ہے جس پر انہوں نے پوری امت کو جمع کیا، سارے صحابہ کی تائید، حتیٰ کہ حضرت علی نے بھی حضرت عثمان کے اس عمل کی تائید کی۔ ان کے محنت سے یہ قرآن ہم تک کے پہنچا۔ یہ قرآن جو ہم کو ملا یہ کس سے ملا ہے؟ یہ صحابہ سے ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہم کو پتہ ہیں، یہ حدیثیں ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ انہی صحابہ کے ذریعے سے پہنچی۔ آج ہم اپنے نبی کو جتنا بھی جانتے ہیں، ان صحابہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اپنے نبی کو جانتے ہیں۔ عقیدے کے بارے میں کوئی حدیث ہو، یا عبادت کے بارے میں کوئی حدیث ہو، یا معاملات کے بارے میں کوئی حدیث ہو، جب بھی کوئی حدیث آپ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے نام سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ ہاں،
جواب نہیں آ رہا ہے وہاں سے, مزہ نہیں آئے گا تقریر کرنے ایسے. بھائی جب بھی کوئی حدیث آپ پڑھتے ہیں رسول اللہ سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ کسی صحابی کا نام آتا ہے نا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کہا. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ سے روایت ہے یہ بات. حضرت ابو سعید خدری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں. حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل دیکھا. جتنی بھی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں, ان حدیثوں کو ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں اس شعور کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ ایسے ہی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے. رسول اللہ کی نماز کیسی تھی یہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ. رسول اللہ روزہ کیسے رکھتے تھے یہ بتانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اللہ کے رسول کے شب و روز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا, اللہ کے نبی کے کھانے کا طریقہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا طریقہ, اللہ کے نبی سوتے کیسے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتے, اللہ کے نبی کا سلوک دوستوں کے ساتھ کیسا تھا, اللہ کے نبی کا سلوک بیویوں کے ساتھ کیسا تھا. یہ پوری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو پتا ہے, اس سیرت کو بتانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. جتنا ہم اپنے نبی کو جانتے ہیں یہ صحابہ کا احسان ہے کہ ہم نبی کو جانتے ہیں. یہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تک پہنچائی. کبھی کبھی حدیث پڑھتے ہیں نا تعجب ہوتا ہے کتنی باریکی کے ساتھ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کو نوٹ کیا اور ہم تک پہنچایا. یعنی کبھی کبھی اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اتنا شور شرابہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں, اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو صحابہ نے صرف یہ نہیں نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے نوٹ کر لی. صحابی کہتے ہیں فَرَفْعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی. ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی بیان کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہنسے تو صحابہ نے صرف اتنا نہیں نوٹ کیا کہ رسول اللہ ہنسے, رسول اللہ کے ہنسنے کی کیفیت بھی صحابہ نے نوٹ کر لی. ہاں, صحابی کہتے ہیں فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ, اللہ کے نبی ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی کی داڑھیں دکھنے لگیں. ہنسنے کی کیفیت بھی بتا دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول اکثر مسکراتے تھے, بہت کم ہنستے تھے, اور ہنستے بھی تھے تو اللہ کے نبی کا حلق نہیں دکھائی دیتا تھا, ایسا ہنستے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی. اللہ کے نبی سوتے تھے تو کھراٹے کی آواز آتی تھی, صحابہ نے یہ تک کی روایت کر دیا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی جب مسواک کرتے تو مسواک کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے منہ سے کیسی آواز نکلتی تھی وہ بھی صحابہ نے روایت کر دیا. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جب مسواک کرتے تو اللہ کے نبی کے منہ سے آ آ کی آواز آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال ایسے بناتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی ایسے کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے ایسے پہنتے تھے, اللہ کے نبی کے چلنے کا یہ طریقہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ایسے تھے. ایک ایک چیز اللہ کے رسول کی صحابہ نے محفوظ کی اور ہم امت والوں تک پہنچائی. صرف اللہ کے نبی کی سیرت نہیں, اللہ کے نبی سے جو چیزیں جڑی ہوئی تھیں ان کی تفصیلات بھی فراہم کر دی صحابہ نے. آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو سنن ترمذی وغیرہ میں ایک باب ہے باب نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کی جوتیوں کے بارے میں باب. آج الحمدللہ یہ صحابہ کی محنت ہے کہ ہم کو نبی قسم کیسی جوتیاں پہنتے تھے یہ بھی پتا ہے الحمدللہ. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں کان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو قبالان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے 2 فیتے تھے. فیتے سمجھتے ہیں جسے جوتیاں باندھتے ہیں.
اللہ کے نبی کی جوتیوں کے دو فیتے تھے، ایک فیتا بیچ والی انگلی کی دائیں طرف تھا، ایک بائیں طرف تھا، اور دونوں کو لے کے پیچھے کی طرف اللہ کے نبی باندھ لیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں محسرہ تھیں۔ محسرہ کا مطلب آگے سے چوڑی تھی، پیچھے سے چوڑی تھی، بیچ سے پتلی تھی۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جوتیاں آگے کی طرف سے 7 انگلیوں کے برابر چوڑی تھیں، پیچھے کی طرف سے 6 انگلیوں کے برابر چوڑی تھیں، اور بیچ میں 5 انگلیوں کے برابر پتلی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی 2 تہیں تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں گائے کے چمڑے سے بنی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کی جوتیاں معقبہ تھیں، یعنی پیچھے کی طرف سے اٹھی ہوئی تھیں تاکہ اللہ کے نبی کا پیر باہر نہ آ جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خوب اچھے سے پالش کر دی گئی تھی، چمڑے کے اندر بال کے آثار نہیں بچے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی 2 تہیں تھیں۔ اتنی تفصیل سے ہم رسول اللہ کی جوتیاں کیسے تھی یہ بھی جانتے ہیں الحمدللہ۔ کس نے بتایا ہم کو؟ یہ کس کے بتانے سے پتا چلا؟ یہ صحابہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ ان صحابہ کو اگر بیچ سے نکال دیا جائے تو امت اپنے نبی سے محروم ہو جائے گی۔ اس لیے ان صحابہ کا احسان ماننا چاہیے۔ ان کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں الحمدللہ ایک ایک بات، حتیٰ کہ آپ دیکھیں وہ چیزیں جن کا ڈائریکٹ ہمارے دین سے تعلق نہیں تھا، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے سفید بال گنے۔ نہیں معلوم ہوگا تو کوئی ہماری دین سے اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، پر صحابہ کی اتنی محبت تھی کہ انہوں نے داڑھی اور سر کے سفید بال گن لیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں کل ملا کر کے 17 بال سفید تھے۔ 17 بال اللہ کے نبی کے آخری عمر میں سفید ہوئے تھے، پوری داڑھی اور پورا بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ اتنا ہم رسول اللہ کے بارے میں جو اتنی باریک تفصیل ہم کو پتا ہے، یہ کن کی محنتوں کی وجہ سے ممکن ہوا؟ صحابہ کرام کا۔ یہ قرآن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے صحابہ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی محنتوں سے یہ قرآن ہم کو ملا۔ یہ حدیثیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ صحابہ کا احسان ہے کہ یہ حدیثیں ہم تک پہنچی۔ یہ نبی کی سیرت سے جو واقفیت ہے یہ صحابہ کا احسان ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے جیسے اللہ کا شکریہ واجب ہے، جیسے رسول اللہ کا شکریہ واجب ہے، ویسے یہ لازم ہے کہ ان صحابہ کے احسان کو ہم تسلیم کریں اور شکر کریں ان کا ہم۔ یہ صحابہ وہ لوگ تھے نا، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھا نا، صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ کے لیے فنا کر دی، اپنے آپ کو رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو آگے بڑھانے کے لیے وقف کر دیا۔ صحابہ وہ لوگ تھے جب انہوں نے رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھا، ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد باقی رہا، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو پھیلانا، رسول اللہ کا لایا ہوا مشن آگے بڑھانا۔ صحابہ کرام اسی کے لیے زندہ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے کلمے کو بلند کرنا، اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، ایک ایک صحابی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر صحابی کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ جو دین رسول اللہ پہ نازل کیا گیا ہے اس دین کے کلمے کو بلند کیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رسول اللہ کے زمانے میں وہ جیتے تھے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے مر سکیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ مطلب آپ بتائیں حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ ابن جندب، 15 سال کے لڑکے۔ 15 سال کا لڑکا کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ آپ میں سے کوئی ہے 15 سال کا؟ ہاں کوئی ہے 15 سال کا آپ میں سے؟ ہاں 15 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 15 سال کے 2 لڑکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول
غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی ہم کو فوج میں شامل کر لیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چل کے کفر کے قلعوں کو مسمار کرنا چاہتے ہیں۔ 15 سال کا لڑکا ہے، اللہ کے نبی واپس کر دیتے کہ ابھی بہت چھوٹے ہو، بہت کم عمر ہے تمہاری، کہاں جاؤ گے ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، واپس جاؤ، واپس کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج وہ اپنے والد سے جا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شریک کرنے سے منع کر دیا ہے، آپ چل کر کے رسول اللہ سے میری سفارش کر دیں اور ان کو بتائیں گرچہ میں عمر میں تھوڑا کم ہوں لیکن میری تیر اندازی بہت زبردست ہے، اگر رسول اللہ میرے ساتھ مجھ کو ساتھ لے چلیں گے میں اپنی تیر اندازی سے دشمنوں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، کہ آپ چل کر کے میری سفارش کر دیں۔ ان کے والد حضرت رافع کے والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے رافع کو واپس کر دیا ہے، گرچہ وہ کم عمر ہے لیکن تیر اندازی میں بڑا ماہر ہے، آپ اس کو ساتھ لے کر کے چلیں، اپنی تیر اندازی کے ذریعے سے وہ جنگ میں ایک بڑی خدمت انجام دے سکتا ہے۔ آپ سوچیں 15 سال کے لڑکے کا باپ رسول اللہ سے سفارش کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرے بچے کو ساتھ لے چلے جنگ کے لیے۔ ہمارے یہاں باپ اپنے بچے کو مسجد نہیں بھیج پا رہے، اللہ کے رسول کے صحابی اپنے 15 سال کے بچے کو جنگ پر بھیج رہے ہیں سفارش کر کے۔ ہمارے یہاں اپنے بچے کو مسجد نہیں بھیج پاتے فجر کے وقت میں۔ جب باپ سفارش کرتا ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تم کہہ رہے ہو تو ساتھ میں لے لیتے، شریک کر لیا ساتھ میں حضرت رافع کو۔ جب حضرت رافع کو شریک کر لیا، حضرت سمورہ کو پتا چلا تو ان کا دل چھوٹا ہو گیا کہ میرے ساتھی تو جا رہے ہیں جنگ میں اور رسول اللہ نے مجھے نہیں بھرتی کیا اپنی فوج میں۔ تو پہنچتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہتے ہیں رسول اللہ آپ نے رافع کو اپنے ساتھ جنگ میں لے لیا، مجھے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں، حالانکہ میں تو کشتی میں رافع کو ہرا دیتا ہوں، مجھ سے اس سے کشتی لڑت ہوتی ہے، میں کشتی میں اس کو پچھاڑ دیتا ہوں، آپ نے اس کو فوج میں شامل کر لیا، مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں ایسی بات ہے چلو کشتی لڑ کے دکھاؤ۔ لائیو کشتی لڑاتے اللہ کے رسول، حضرت سمورہ اور حضرت رافع کے درمیان میں کشتی ہوتی ہے اور واقعتاً حضرت سمورہ حضرت رافع کو پٹخ دیتے ہیں، کشتی میں ہرا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت سمورہ سے کہتے ہیں چلو تم بھی ساتھ میں ہو جاؤ۔ پھر 15 سال کے لڑکے، ہمارے یہاں 15 سال کے لڑکے اپنے ہاتھ سے اپنا انڈرویئر نہیں دھوتے، یہ صورتحال ہے۔ 15 سال کے دو لڑکے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا، نصرو، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد ان کی زندگی کا مقصد تھا رسول اللہ کی مدد کرنا، آپ کے دین کی حمایت کرنا۔ 15 سال تو کیا 14 سال۔ ایک صحابی ہیں حضرت حارث بن سراقہ، 14 سال کی عمر تھی ان کی۔ بچے شرما رہے ورنہ میں آپ کو مثال بتاتا 14 سال کا لڑکا کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہاں کتنے بڑے ہو؟ کوئی ہے 14 سال کا؟ کھڑے ہو جاؤ بیٹا، کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہو جاؤ، کاہے شرما رہے ہو بھائی، کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں اسٹیج پہ جب کھڑا ہونے کے مرحلہ آئے گا تب کیا، جب آڈینس میں رہ کے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہو۔ کتنا بڑا لڑکا ہوتا ہے 14 سال کا، آپ کو اندازہ ہوگا۔ 14 سال کا ایک لڑکا، کیا نام ہے ان کا؟ حارث بن سراقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے غزوہ بدر میں کہ میں بھی چلوں گا ساتھ میں، ساتھ چلے گئے بدر تک کے۔ مدینہ سے بدر دور ہے نا، اللہ کے رسول کے ساتھ بدر کے میدان تک چلے گئے کہ رسول اللہ میں بھی جنگ لڑوں گا۔ رسول اللہ نے کبھی 14 سال کے ہو، اس لائق نہیں ہو کہ جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کرو، تم وہاں دور ٹیلے پر ان کو بٹھا دیا کہ یہاں دور بیٹھو اور جنگ دیکھو کیسے ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کان نزارن، صحیح بخاری کی روایت ہے، حافظ ابن فرماتے ہیں کان نزارن، اللہ کے رسول نے ان کو نزار بنایا۔ نزار یعنی ڈائریکٹ تم جنگ میں مقابلہ نہیں کرو گے، دور سے بیٹھ کر کے دشمنوں کی حرکت پہ نگاہ رکھو اور دیکھو جنگ کیسے ہوتی ہے۔ مستقبل کا مجاہد تیار کر رہے تھے اللہ کے رسول۔ 14 سال کا بچہ ہے، اس کو دور ٹیلے پہ بٹھا کر کے کہا دیکھو کہ کیسے جنگ ہوتی ہے، سیکھو پہلے جنگ کرنا، جنگ کس چیز کا نام ہے پہلے اس کا مشاہدہ کرو۔ بٹھا دیا ان کو دور ٹیلے پر، اونچائی پر، اور ادھر جنگ ہو رہی ہے۔
اللہ کا کرنا ایسا ہوا، غزوہ بدر میں پہلا جو تیر لگا وہ اس 14 سال کے لڑکے کو لگا. سب سے پہلے غزوہ بدر میں شہید ہونے والے حارث بن سراقہ ہیں. کہیں سے تیر آیا، سیدھا گردن پہ لگا اور وفات پا گئے. غزوہ بدر کا پہلا جو شہید تھا وہ 14 سال کا لڑکا ایک تھا، وفات پا گئے، دفنا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، ان کی والدہ ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہا، بہت عظیم صحابیہ ہیں. ربیع بنت نضر یہ پھوپھی ہیں حضرت انس ابن مالک کی، مالک بن نضر کی بہن، حضرت انس ابن مالک کی پھوپھی ہیں. ان کی والدہ ربیع بنت نضر آئیں رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا بچہ حارث بن سراقہ آپ کے ساتھ گیا تھا بدر میں اور دشمنوں کے تیر سے زخمی ہوا اور وفات پا گیا. اللہ کے رسول آپ بتائیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا. اللہ کے رسول، میرے بچے کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر وہ جنت گیا ہے تب تو میں صبر کر لوں گی کہ گرچہ میرا بچہ مجھ سے تو بچھڑ گیا لیکن مجھ سے بچھڑ کر کے بہتر جگہ پہ گیا ہے. اللہ کے رسول، اگر وہ جنت گیا ہے تب تو میں صبر کر لوں گی، ورنہ میں بہت روں گی اس کی جدائی پر. آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا ہوا. رسول اللہ نے کہا، ربیع اب حبلتی، ربیع کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، انسان محبت میں کہتا ہے ہاں اب حبلتی، ربیع کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اہیا جنت واحدہ، ربیع کیا تم کو لگتا ہے کہ جنت صرف ایک ہے؟ نہیں، بل ہی جنان کثیرہ، ربیع جنت ایک نہیں ہے، جنتیں تو بہت ساری ہیں، جنت کے بہت سارے درجات ہیں، جنت کے بہت سارے لیول ہیں. وَهُوَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، اور تمہارا بیٹا جنت کے کسی چھوٹے درجے میں نہیں گیا ہے، جنت کے درجات میں جو سب سے بڑا درجہ ہے فردوس اعلیٰ، جنت الفردوس، اللہ نے تمہارے بچے کو جنت الفردوس عطا فرمائی ہے. یہ صحابہ تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جان دینا ان کے لیے شرف کی بات تھی. یہ صحابہ کہتے تھے، ہم میں سے کوئی بھی آدمی جب رسول اللہ کے ساتھ غزوے کے لیے نکلتا، کسی کی چاہت یہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم زندہ لوٹ کر کے واپس مدینہ آئیں. ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرما دے. ان کا شوق تھا رسول اللہ کے دین کے لیے جان دینا. یہ ان کی محنتوں کی قربانی ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم مسلمان ہیں. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ رسول اللہ کے لیے جان دینا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے تھے. حبیب بن زید رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں. مسلمہ کذاب کا نام سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ مسلمہ کذاب، اس نے رسول اللہ کو ایک خط لکھا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار. اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور رسول اللہ کو خط لکھا، دیکھو میں آپ کو رسول مانتا ہوں، آپ بھی مجھے رسول مان لیں، آدھے عرب میں آپ اپنی حکومت کر لیں اور آدھا عرب میں حکومت کرتا ہوں. اس کو لگا نبوت کوئی حکومت ہے، کہ آدھا آدھا عرب بانٹ لیتے ہیں، آدھے عرب پر آپ کی حکومت ہوگی، آدھے عرب پر میری حکومت ہوگی، جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی رہیں اور آپ کے مرنے کے بعد آپ مجھے اپوائنٹ کر دیں کہ میں نبی بن جاؤں. اس بے وقوف کو لگا کہ نبوت کوئی بادشاہت ہے جس کو بانٹا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب لکھا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ کوئی بادشاہت نہیں کہ اس کو بانٹ دیا جائے. اور اللہ اپنے
اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے. اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تم کذاب اور جھوٹے ہو, تمہارا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے. خط لکھا اور کہا کون ہے جو یہ خط لے کر کے جائے گا مسیلمہ کے پاس. بہت مشکل کام تھا. ایک خط جس میں اس کو کذاب لکھا گیا اس کو مسیلمہ تک پہنچانا ہے. حبیب ابن زید اصحاب صفہ میں سے تھے, تیار ہو گئے, کہا میں لے کر کے جاؤں گا خط. خط لیا رسول اللہ کا اور مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچ گئے. پڑھ کر کے خط رسول اللہ کا سنایا, دیا اس کو خط کی. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تم جھوٹے اور کذاب ہو, اپنے اس جھوٹے دعوے نبوت سے توبہ کر لو. غصہ ہو گیا وہ, اور اس نے حبیب بن زید سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے نبی ہے؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. کہا اور کیا یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ مسلمہ نے حبیب ابن زید سے پوچھا. تو حبیب بن زید نے کہا کیا بول رہے ہو تم, میرے کان میں آواز نہیں آ رہی ہے. کہا میں نہیں سن پا رہا ہوں. پھر مسلمہ نے کہا اتشہد انی رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب بن زید نے کہا کیا کہہ رہے ہو, کان میں آواز نہیں آ رہی. مسیلمہ کذاب نے جلاد کو حکم دیا, کہا اس کو عام طریقے سے قتل مت کرو, اس کا ایک ایک عضو کاٹو, پہلے ہاتھ کاٹو پھر پیر کاٹو انگلیاں کاٹو, ایک ایک عضو کاٹ کے اس کو قتل کرو. حبیب ابن زید استقامت کا وہ پہاڑ تھے, ہاتھ کاٹا گیا, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرا ہاتھ کاٹا گیا, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. جسم کا ایک ایک عضو کٹا رہا, ایک ایک عضو کٹا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے. حرام بن ملحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, غالباً وہ جو 70 قرہ جن کو گھیر کر کے شہید کیا گیا تھا ان میں سے ایک تھے. بہت مشہور واقعہ ہے. ازل اور قارہ کے لوگوں نے رسول اللہ سے کو دھوکہ دے کر کے اور کچھ لوگوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے بلایا, پھر ان کو گھیر کے قتل کر دیا. حرام بن ملحان بھی اصحاب صفہ میں سے تھے. ان کو گھیر کر کے عبد الجبار السلمی اس نے تیر مارا حرام بن ملحان کو, اور وہ تیر ان کے سینے پہ لگا اور پیچھے سے نکل گیا. جیسے ہی تیر حضرت حرام بن ملحان کو لگا, ان کی زبان سے کیا نکلا؟ جیسے ہی تیر لگا زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ, میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم. ہاں, سینے میں تیر لگا, پیٹھ کی طرف سے نکل گیا, درد کی شدت سے چیخنے چلانے کے بجائے کیا کہا؟ فزتو, کامیاب ہو گیا میں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تیر لگا, کہا یہی تو وہ چیز تھی جس کی تلاش کے لیے میں آیا تھا, یہی تو وہ موت ہے جو ہماری لیلا ہے اور جس کے ہم شیدائی ہیں. فزتو ورب الکعبہ, اللہ کی قسم مجھ کو تو کامیابی مل گئی. عبد الجبار بن سلمی ٹینشن میں آ گیا. اس نے کہا یہ کیا بول رہا ہے, میں اس کو قتل کر رہا ہوں, اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کے جانے والی ہے, اس کی جان نکل رہی ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے فزتو ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لوگوں نے بتایا بھائی یہ اس لیے بول رہا ہے ان کے لیے موت مصیبت نہیں شوق ہے, ان کے لیے شہادت زحمت نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وہ خوش ہو گیا. سیرت نگاروں نے لکھا ان کی زبان سے نکلنے والے اس کلمے کی وجہ سے ان کے قاتل نے اسلام قبول کر لیا. اس کے قاتل نے بولا یہ کیسے لوگ ہیں, میں اس کو قتل کر رہا ہوں, اپنی اس موت کو یہ کامیابی سمجھ رہا ہے. ان کی زبان سے نکلنے والا وہ آخری کلمہ ان کے قاتل کے ایمان کا باعث بنا. یہ صحابہ تھے, یہ صحابہ تھے. اللہ ہم کو ان کا احسان ادا کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اور ان کے خلاف بد زبانی سے بچائے.
کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ یہ وہ عظیم ہستیاں جن کی وجہ سے ایمان کی دولت ہم کو نصیب ہوئی، ہماری زبان ان کے بارے میں گندی ہو. یہ وہ لوگ جن کی وجہ سے کلمے کی نعمت ہم کو ملی، ہماری زبان سے ان کی عزتیں مجروح ہوں. یہ تو میں چھوٹے چھوٹے صحابہ کی، حضرت جو بڑے صحابہ تھے ان کی عظمت کا کیا معاملہ ہوگا. یہ تو صغار صحابہ ہیں، جو کبار صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، ان کی قربانیاں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر پر ہیں. کتنی خوش نصیب شخصیت ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والے، پورے مکی دور میں ایک ایک قدم پر رسول اللہ کا ساتھ دینے والے، رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے، پورے مدنی دور میں ہر قدم رسول اللہ کے ساتھ مل کر کے چلنے والے حضرت ابو بکر. ہاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں، سفر کر رہے ہیں ساتھ میں. ایک اٹھنی پر حضرت ابو بکر ہیں، ایک اٹھنی پر اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ نے یہ نوٹ کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں نہیں چل رہے میرے. کبھی اپنی اٹھنی آگے بڑھا دیتے ہیں، کبھی پیچھے کر لیتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، ساتھ میں نہیں چل رہے. تھوڑی دیر تک رسول اللہ دیکھتے رہے، پھر رسول اللہ نے کہا ابو بکر ساتھ میں چلو. یہ کیا ہے کہ کبھی آگے بڑھ جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں چلے جاتے ہو، کبھی بائیں چلے جاتے ہو، ساتھ میں کیوں نہیں چل رہے؟ ساتھ میں چلو. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول، ہم بڑے مشکل حالات میں مکہ سے نکلے ہیں، دشمنوں کو ہمارے نکلنے کی خبر ہو چکی ہے اور ہمارے سروں پر 100 اونٹ کا انعام رکھ دیا ہے دشمنوں نے. پورے مکہ کے لوگ، بلکہ مکہ کے ارد گرد کے قبائل ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں، ہماری تلاش میں نکل چکے ہیں. مکہ والوں نے کہا ہے جو زندہ مردہ ان کو لے آئے گا ان کو 200 اونٹوں کا انعام رکھا جائے گا. رسول اللہ، جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ آگے کوئی دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہوگا اور اچانک حملہ کر سکتا ہے، رسول اللہ میں آگے چلا جاتا ہوں کہ اگر کوئی تیر دشمن کی طرف سے آگے سے کوئی آئے تو سب سے پہلے میں اپنی جان سے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے موجود رہوں، وہ تیر آ کر کے مجھے لگے. جب مجھے خوف ہوتا ہے حملہ پیچھے سے ہو سکتا ہے تو میں پیچھے چلے جاتا ہوں. جب مجھے ڈر ہوتا ہے حملہ دائیں طرف سے ہو سکتا ہے تو میں دائیں طرف چلے جاتا ہوں. جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ حملہ آور بائیں طرف ہو سکتا ہے تو میں بائیں طرف چلے جاتا ہوں کہ کہیں سے اگر کوئی تیر آئے، کوئی برچھا آئے، کوئی تلوار آئے، آپ تک کے نہ پہنچے، اس سے پہلے میں اپنی جان آپ کی حفاظت میں قربان کر دوں. یہ تھے صحابہ. غزوہ احد کا موقع ہے، دشمنوں نے چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا ہے اور ایک صحابی ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بتا دے وہ صحابی کا نام کیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، تلواروں کی بوچھار ہے، احد کا موقع ہے. بڑے قلیل تعداد میں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں. حضرت ابو بکر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، چند ہی صحابہ بچے، باقی لوگ پیچھے آگے کی طرف ہیں اور بیچ میں دشمن ہیں. چاروں طرف سے تیر اور تلوار آ رہی ہے. حضرت طلحہ نے رسول اللہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا ہے، پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا ہے اور مردانہ وار دشمنوں سے لڑتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی تجسس ہوتا ہے کہ ذرا سا میں سر اٹھا کر کے دیکھوں میدان کارزار کی حالت کیا ہے. جب رسول اللہ ان کے کندھے کے اوپر سے سر اٹھاتے، حضرت طلحہ رسول اللہ کا سر نیچے جھکا دیتے ہیں، رسول اللہ کا سر نیچے جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہری دونا نہری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے.
یہ سینہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. جب تک یہ سینہ تیروں سے چھلی نہ ہو جائے کوئی تیر آپ کی جسم تک میں پہنچنے نہیں دوں گا. یہ صحابہ تھے. ان صحابہ نے اپنے علم سے بھی اور اپنے جسم سے بھی رسول اللہ کی اور رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کی. یہ ان کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں. ہم جو زبان سے کتنا دیر بولنا ہے شیخ؟ آج ہم اگر زبان سے توحید کا یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ان صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ان کی عظمتوں کو سمجھیں. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. بھائی صحابہ کی عظمت کو سمجھنا ہونا. تو ایک بات کافی ہے، اگر میں کوئی قرآن کی آیت حدیث نہ پیش کرتا، صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ صحابہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ تھے، رسول اللہ کے شاگرد. بھائی کسی شاگرد کا مرتبہ صحابہ کے استاذ کے مرتبے سے طے ہوتا ہے نا. صحابہ چالو ہے نا. صحابہ شاگرد تھے. صحابہ کے استاذ کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. رسول اللہ استاذ ہیں، صحابہ آپ کے شاگرد ہیں. مسجد نبوی اسلام کا قائم کیا ہوا پہلا مدرسہ ہے. اس مدرسے میں پڑھنے والے سب سے پہلا بیچ کون تھا؟ صحابہ کا. رسول اللہ پڑھا رہے ہیں اور صحابہ پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ استاذ تھے. جو ہمارے یہاں جو ہمارے اساتذہ یہاں پر مدرسے کے بیٹھے ہیں، ان کی فضیلت کے لیے یہی بہت کافی بات ہے کہ ان کا پیشہ وہ ہے جو پیشہ رسول اللہ کا تھا. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کام رسول اللہ نے کیا. رسول اللہ بھی استاذ تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، استاذ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. رسول اللہ استاذ تھے اور رسول اللہ کے صحابہ آپ کے شاگرد تھے. مسجد نبوی ایک مدرسہ ہے اور اس استاذ نے صحابہ کو جو پڑھایا، جو نصاب، وہ نصاب کیا تھا؟ قرآن، آسمان سے اترنے والی تازہ تازہ آیتیں. صحابہ رسول اللہ سے کیا پڑھتے تھے؟ وہ جو تازہ تازہ آیتیں آسمان سے اترتی تھیں رسول اللہ پڑھاتے تھے اور صحابہ پڑھتے تھے. جب استاذ رسول اللہ جیسا ہو تو پھر شاگرد کیسے ہوں گے؟ شاگرد کا بھائی ہر زمانے میں شاگرد کا مرتبہ استاذ کے مرتبے سے طے ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کا نام کتنا بڑا ہے امت کی تاریخ میں، پر ابن القیم رحمہ اللہ کی بھی عظمت بیان کرنی ہوتی ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. امام ابن تیمیہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ابن القیم جیسی شخصیت کی بھی عظمت بیان کرنی ہو تو بتایا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. آپ سوچیں رسول اللہ کے شاگردوں کا مرتبہ کیا ہوگا. یہ رسول اللہ تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نبی صحابہ کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھاتے تھے اور صحابہ رسول اللہ سے یہ دین سیکھتے تھے. اس دین کو سیکھنے کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی. حضرت ابو ہریرہ جوان انسان تھے، چاہتے تو اپنی زندگی بازار میں لگا کر کے خوب تجارت کاروبار کر کے اچھا خاصی پراپرٹی جمع کر لیتے تھے، لیکن صرف رسول اللہ کی حدیثوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. جوان آدمی تھے لیکن کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا، تجارت نہیں کی، کاروبار نہیں کیا. وہی اصحاب صفہ کے ساتھ چبوترے میں رہتے، بھوک لگتی تو کچھ لوگ انصار کے مہاجرین کے کھجور کے گوشے لا کر کے مسجد نبوی میں لٹکا دیتے تھے تو اس میں سے کچھ کھا لیا تو کھا لیا، اور اگر کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا تو بھوکے رہ گئے. کئی دن بھوکے رہ جاتے تھے. اور یہ بھوک کس کے لیے تھی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے تھی.
ہم تو ماشاءاللہ آپ سب طلبہ ہیں. اصحاب صفہ کا معاملہ ہمارے مدرسوں کی طرح نہیں تھا کہ 3 ٹائم کھانا بن رہا ہے اور سارے طلبہ کے لیے باورچی خانہ ہے اور باورچی موجود ہے اور کھانے کا ذخیرہ ہو رہا ہے اور تینوں ٹائم اہتمام سے کھانا کھلایا جا رہا ہے. اس مدرسے میں باورچی خانہ نہیں تھا, کھلانے پلانے کا کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں تھا. کسی کی مرضی ہوئی کچھ دے دیا تو سب نے مل بانٹ کے کھا لیا, کچھ نہیں ملا تو بھوکے. اپنے پیٹ کاٹ کر کے انہوں نے دین کی حفاظت کی. خود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں زمین پر گر جاتا, تڑپنے لگتا بھوک کی وجہ سے. لوگوں کو لگتا کہ شاید اس کو مرگی آ رہی ہے, حالانکہ وہ مرگی نہیں ہوتی, وہ میں تڑپتا تھا بھوک کی وجہ سے. یہ صحابہ کی قربانیاں تھی تو الحمدللہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ, غالباً صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے شدت کی بھوک لگی تھی. شدت کی بھوک لگی تھی, کچھ کھایا نہیں تھا میں نے کئی دنوں سے, تو میں قرآن کی ایک آیت لے کر کے حضرت ابو بکر کے پاس گیا, اور میرا مقصد قرآن کی اس آیت کا مفہوم سمجھنا نہیں تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ جب میں بولوں تو میری آواز کی کمزوری کو حضرت ابو بکر سمجھ جائیں کہ میں بہت بھوکا ہوں تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے. اچھا, اتنے غیرت مند تھے کہ کتنی بھی پریشانی ہو ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. کیسے قرآن کی آیت ہے, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. کہ ایسے غریب لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کی وجہ سے خود کو روک کر کے رکھا ہے, کیونکہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو تجارت نہیں کر پا رہے ہیں, کاروبار نہیں کر پا رہے ہیں, کسی سے لا یسألون الناس الحافا, کسی سے چمٹ کر مانگتے بھی نہیں ہیں. اور غنی لوگ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے یہ سب پیسے والے لوگ ہیں. جاہل لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پیسے والے اسی لیے کسی سے مانگتے نہیں ہیں, حالانکہ وہ اپنی غیرت کی وجہ سے کسی سے نہیں مانگ پا رہے. یہ جو ہمارے طلبہ ہیں ہے نا, یہ بھی چاہتے تو دنیا کی دوسرے میدانوں میں علم حاصل کرتے, دنیا بھی کما سکتے تھے, پر انہوں نے, یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کے لیے چنا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر آپ کو. ہاں, یہ عام بات نہیں ہے. دنیا کمانے والے لوگ بہت ہیں, دین کمانے والے لوگ بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ دین کی نعمت ہر کسی کو نہیں دیتا. اگر اللہ تعالیٰ نے دین کے علم کے لیے آپ کو چنا ہے نا, اللہ کا شکر آپ کو ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا, اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ فرشتوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے دین کی جو وحی ہے اس وحی کو رسولوں تک پہنچانے کے لیے. فرشتوں میں سے کس کو چنا اللہ تعالیٰ نے وحی پہنچانے کے لیے؟ حضرت جبرائیل کو. اس لیے حضرت جبرائیل سارے فرشتوں میں سب سے افضل تھے, تو دین کا علم رسول اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل فرشتے کو چنا. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے نبی بنا کر کے. اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو چن لیتا ہے, اسی لیے نبی بھی سارے انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ امتیوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے اللہ کے نبی کا دین نبی سے لے کر کے امت تک پہنچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چنا ہے. اس لیے آپ سے بہتر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. انسانوں میں, جیسے انسانوں میں سب سے افضل نبی ہے, کیوں؟ کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کا کام کرتے ہیں. ویسے امت میں سب سے افضل آپ لوگ ہیں, کیونکہ آپ کا بھی کام کیا ہے؟ نبی کا دین عوام تک پہنچانا. اپنی قدر کو سمجھیں بھائی, ٹھیک ہے, معاشرے میں الگ الگ پیشے کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی بھی اپنی ضرورت ہے. انجینئر کا بھی اپنا مقام ہے, سائنسدان کا بھی اپنا مقام ہے, بزنس مین کا بھی اپنا مقام ہے. ڈاکٹر بھی معاشرے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر معاشرے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈاکٹر لوگوں کی جان بچاتا ہے.
آپ لوگ معاشرے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ لوگوں کا ایمان بچاتے ہیں. تو جان بچانا زیادہ ضروری کام ہے یا ایمان بچانا زیادہ ضروری کام ہے؟ ہاں، ایمان بچانا. ہم لوگوں کے یہاں جب مولویوں کی اہمیت کی بات ہوتی ہے لوگ بولتے ہیں مولوی نہیں ہوں گے تو نکاح کون پڑھائے گا، جنازہ کون پڑھائے گا؟ اللہ کے بندو، ان علماء کی ضرورت جنازے اور نکاح پڑھانے کے لیے نہیں ہے. ان علماء کی ضرورت ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے. ابھی تو یہ پہلا قدم انہوں نے پار کیا ہے. ابھی جو مدرسے کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ عالم ہے، حقیقت میں ابھی آپ لوگ عالم نہیں بنے. ہاں، کہ دماغ میں تو نہیں بیٹھ گیا کہ عالم بن گئے. ابھی آپ نے طلب علم کا ایک مرحلہ مکمل کیا ہے. بس مدرسے سے ہم عالم بن کے نہیں نکلتے ہیں. مدرسے میں پڑھنے کا مقصد اچھا عالم بننا نہیں ہے. مدرسے میں پڑھنے کا اصل مقصد ہوتا ہے اچھا طالب علم بننا. ابھی تو مدرسے نے ایک اچھا طالب علم بنا کر کے آپ کو علم کے ایک منزل پر پہنچا دیا ہے. اب آپ عالم بنیں گے کہ نہیں بنیں گے یہ آئندہ آپ کی محنت طے کرے گی. اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ عالم بن گئے. انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں مکمل ہو گیا تو پھر وہ ناقص ہی رہ جاتا ہے. جب تک آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ میں طالب علم ہوں تب تک آپ محنت کرتے رہیں گے. جب آپ نے سمجھ لیا میں عالم بن گیا پھر محنت کرنا چھوڑ دیں گے. آپ کا کام معاشرے میں جو ڈاکٹر ہے نا اس کے کام سے بڑا ہے. ڈاکٹر لوگوں کی جان بچاتا ہے، آپ لوگوں کا ایمان بچانے والے ہیں. یہ کام آپ کو کرنا ہے. آپ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے جو جا کر کے حضرت ابو ہریرہ سے مل جاتی ہے. ہاں، بھوکے ہیں، کسی سے مانگ نہیں پا رہے. کہہ رہے میں وہ آیت لے کر کے حضرت ابو بکر کے پاس گیا تاکہ میرا مقصد آیت کو سمجھنا نہیں تھا، آیت تو میرے سمجھ میں آ رہی تھی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں حضرت ابو بکر سے بات کروں گا تو ان کو میری آواز کی کمزوری سن کر کے سمجھ میں آ جائے گا کہ میں بھوکا ہوں بہت دنوں سے. تو میں نے آیت کا مطلب پوچھا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں. آیت کا معنی بتا دیا مجھے. وہاں سے مایوس ہو گئے تو کہا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ جب ان سے بات کروں گا تو شاید میری آواز سن کر کے میری نقاہت اور کمزوری کو محسوس کر لے کہ میں بھوکا ہوں اور کچھ کھانے کے لیے دے دیں. تو حضرت عمر کے پاس گیا اور حضرت عمر سے آیت کا معنی پوچھا. وہ بھی نہیں سمجھ پائے. آیت کا معنی بتا کر کے مجھے بھیج دیا واپس. پھر میں رسول اللہ کے پاس گیا اور رسول اللہ سے آیت کا معنی پوچھا. اور میرا مقصد آیت کا معنی معلوم کرنا نہیں تھا بلکہ میں چاہتا تھا کہ رسول اللہ میری حالت دیکھ کر سمجھے کہ میں بھوکا ہوں. جوان تھے بھائی، کوئی بھی تجارت کاروبار کرتے، لکڑی کاٹ کر کے بیچتے تو بھی پیسہ کما سکتے تھے. یہ بھوک کس کے لیے تھی؟ یہ بھوک دین کے علم کے لیے تھی. یہ ان کی قربانی تھی. ایسے ہی نہیں ابو ہریرہ بن گئے ہزاروں حدیثوں کی روایت کرنے والے. یہ دین کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر کے دین کا علم حاصل کرتے تھے. جب رسول اللہ کے پاس گئے، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی. رسول اللہ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ اصل میں آیت کا معنی پوچھنے کے لیے نہیں آئے بلکہ یہ بھوکے ہیں اور یہ کچھ کھانا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ازواج مطہرات کے پاس کہ جاؤ دیکھو کھانے کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ. تو ایک بندہ گیا، کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ایک اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ نے کہا کسی انصاری نے دودھ کا ایک پیالہ آپ کے لیے بطور تحفہ دیا ہے، وہی رکھا ہوا ہے. ایک پیالہ تحفے میں دیا ہے، وہی رکھا ہوا ہے، وہ بھیج دیا. رسول اللہ خوش ہو گئے، کہا جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ روایت میں آتا ہے یہ دودھ کا پیالہ دیکھتے اور سوچتے یہ تو میری بھوک مٹانے کے لیے بھی کافی نہیں ہے. اور اس زمانے میں اصحاب صفہ تقریباً 70-80 کی تعداد میں تھے. 70-80 کی تعداد میں اصحاب صفہ، یہ ایک چھوٹا سا پیالہ کس کی بھوک مٹائے گا؟ لیکن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا تو کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. یہ اطاعت کا جذبہ تھا صحابہ کا کہ رسول اللہ نے کہا ہے تو کرنا ہے. بھائی گئے 70-80 اصحاب صفہ کو بلا لائے.
اب رسول نے انہی سے کہا کہ چلو اب سب کو ایک ایک کر کے دودھ پلاؤ. سب کو دودھ پلاتے جاتے, سب سیراب ہوتے جاتے, 1 2 3 4 یہاں تک کہ 70 صحابہ نے اس دودھ کے پیالے سے سیرابی حاصل کر لی, لیکن دودھ ختم نہیں ہوا. یہ رسول اللہ کے ان معجزات میں سے ایسے معجزے رسول اللہ سے بہت مرتبہ اللہ رب العالمین نے دکھائے کہ تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. اس میں سے ایک موقع یہ بھی تھا, 70 لوگوں نے ایک دودھ کے پیالے سے سیرابی حاصل کر لی. پھر اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر سے کہا اب تم پیو, حضرت ابو ہریرہ سے کہا اب تم پیو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا, پھر رکھ دیا, کہا اور پیو. دوسری مرتبہ پیا, پھر رکھ دیا, کہا اور پیو. تیسری مرتبہ بھی پی لیا, رکھ دیا, کہا اور پیو. کہا اللہ کے رسول اب گنجائش نہیں بچی ہے. پھر رسول اللہ نے وہ دودھ پیا اور پھر وہ دودھ ختم ہوا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, اور یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں. یہ دین ان کی کوششوں کے نتیجے میں ہم تک کے پہنچا ہے. ہم کو ان صحابہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. ان کی محنتوں, ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. یہ تو ایک جسمانی قربانیاں, علمی قربانیاں, اپنے قریبی لوگوں سے جو تعلقات تھے توڑ لیے, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچانے کے لیے. تو میں اپنی اس عوام سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کی عظمتوں کو سمجھیں, ان کے مقام اور مرتبے کا مطالعہ کرتے رہیں. آج کے دور کے جو شدید فتنے ہیں ان میں سے یہ بہت بڑا فتنہ ہے, صحابہ کی عظمت کو مجروح کر کے ان کے مقام و مرتبے کو ہماری نگاہوں سے گرا دینا. کیونکہ اگر صحابہ نہیں ہے تو پھر قرآن بھی نہیں ہے, حدیثیں بھی نہیں ہے نا بھئی. یہ قرآن انہی صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اگر صحابہ کی عدالت پر سوالیہ نشان لگا دیا جائے تو یہ قرآن مشکوک ہو جائے گا کہ اگر صحابہ معتبر نہیں تھے تو یہ قرآن کیسے معتبر ہے جو ہم تک کے پہنچائے. اگر صحابہ کی امانت داری کو مشکوک قرار دے دیا جائے تو یہ ساری حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں یہ ساری حدیثیں مشکوک ہو جائیں گی. اسی لیے صحابہ کی عزت کا دفاع آج کے دور میں ہم پر واجب ہے. بہت سارے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا قیامت کے قریب دعات علی ابواب جہنم, ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. ایسے بہت سارے لوگ جہنم کی طرف بلانے والے آج یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, ڈھونڈ کر کے سچی جھوٹی باتیں لے کر کے آتے ہیں تاکہ امت کی نظروں میں صحابہ کی عظمت کو گرا دیا جائے. ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, خاص طور پہ آپ طلبہ کے لیے. یہ دین کا علم کس لیے ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے اس دین کو باطل پرستوں کی ملاوٹوں سے پاک کرنا. ینفون عنہ تحریف الغالین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین اس کا علم اٹھانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو غلو کرنے والوں کی تحریفوں سے اس دین کو حفاظت کریں گے اور باطل پرستوں کی ملاوٹوں سے اس دین کو محفوظ رکھیں گے. آپ طلبہ علم کے لیے, ہم سب عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کریں, ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں, ان کی عظمتوں کا بیان کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے عزیز طلبہ کو جنہوں نے طلب علم کا ایک مرحلہ الحمدللہ آج مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے اور ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ سب ہمارے محسن ہیں. یہ جو طلبہ ہیں جنہوں نے عالمیت کے مرحلے سے فراغت حاصل کی ہے, یہ جو طلبہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے, یہ ہمارا پوری امت کا کام ہے. دین کے علم کو محفوظ کرنا اور آنے والی نسلوں تک پہنچانا پوری امت کی ذمہ داری ہے. چند لوگ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو امت گنہگار نہیں ہو رہی ہے نا. شرعی علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. ایک شرعی علم فرض عین ہے جو تمام لوگوں کو حاصل کرنا ہے. عالم جس علم کو حاصل کرتے ہیں جو شریعت کے علوم, ان کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب امت میں کچھ لوگ ہونے چاہیے جو گہرائی کے ساتھ دین کی فقہ حاصل کریں. اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے پوری امت گنہگار ہوگی.
یہ جو طلبہ علم محنت کرتے ہیں نا، ان کی محنتوں کی، ان کی کاوشوں کی نتیجے سے ہم لوگ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اگر یہ دین کے علم کے لیے وقف نہ کریں اپنے آپ کو، پوری امت گنہگار ہو جائے گی۔ تو یہ طلبہ، ان کا ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو ہماری ذمہ داری تھی، ہماری طرف سے یہ ذمہ داری یہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بنتے ہیں، یہ حافظ اس امت کے محسن ہیں۔ قرآن کی حفاظت صرف اکیلے ان کی ذمہ داری نہیں تھی، پوری امت کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے جو ذمہ داری ادا کی ہے، اس کی وجہ سے الحمدللہ پوری امت گناہ سے بچی ہے۔ فرض کفایہ کا حکم کیا ہے؟ اگر کچھ لوگ کر لیں، اس ذمہ داری کو ادا کر دیں، کوئی گنہگار نہیں ہوگا، اور کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ قرآن حفظ کر کے، دین کا علم حاصل کر کے ہم کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس امت کی شکریہ ادا کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ لوگوں کو بہترین جزا عطا فرمائے، ایک اچھا عالم اللہ تعالیٰ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک اچھا طالب علم بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس علم کو آپ نے حاصل کیا ہے اس کو اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور علم کے بہت سارے فتنے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ علم کے ان فتنوں سے آپ کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین دکھاوے سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء ویماری بہ السفہاء، جو آدمی علم حاصل کرتا ہے تاکہ علماء کے درمیان فخر کرے کہ میں تو عالم بن گیا، یا کسی جاہل سے بحث کرے، ادخلہ النار، اللہ تعالیٰ